بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے درباری مفتی، یعنی ایسے مفتیان گرامی جو سلاطین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اور چیف جسٹس کا پوسٹ پانے کے لیے ایسے فتوے دیتے تھے جو سلاطین کی مرضی کے مطابق ہو۔ یہ قصہ میں نے جلال الدین سیوطی کی کتاب تاریخ خلفاء سے لیا ہے اور اس کا پیج نمبر ہے 222۔ امام ابو حنیفہ کے شاگرد امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، جب مسند خلافت پر خلیفہ ھارون رشید بیٹھے تو ان کا دل اپنے باپ کی ایک لونڈی کی طرف مائل ہوا۔ خلیفہ نے لونڈی کو اپنی طرف کھینچنے کی پوری کوشش کی، لیکن لونڈی نے یہ کہہ کر خلیفہ کی خواہش کو رد کر دیا کہ میں آپ کے باپ سے مباشرت کیا کرتے تھے، اس لیے میں آپ کے لیے حلال نہیں ہوں۔ مگر خلیفہ کسی حال بھی اس عورت کو اپنی بستر پر لانا چاہ رہا تھا، اسی لیے اس کی نظر قاضی ابو یوسف کی طرف اٹھی۔ قاضی صاحب جب آئے تو ان سے کہا کہ یہ صورت پیش آئی کہ لونڈی نے یہ عذر پیش کیا ہے کہ میں آپ کے باپ کے متور رہ چکی ہوں، یعنی آپ تمہارا باپ میرے سے مباشرت کیا کرتا تھا، کیا آپ کے پاس اس کا کوئی حل موجود ہے؟ قاضی صاحب نے یہ مسئلہ حل کر دیا اور فتویٰ دیا کہ امیر المومنین، آپ اس لونڈی کی بات صحیح تسلیم نہ کریں، یعنی لونڈی کو جھوٹا سمجھیں۔ اس واقعے کو بیان کرنے والے امام عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں، میرے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس حاکم یعنی ھارون رشید پر تعجب کروں جس نے مسلمانوں کے خونوں اور مالوں پر ہاتھ ڈالا اور اپنے باپ کی حرمت یعنی لونڈی کا بھی پاس نہ کیا، بلکہ اس کے ریزہ کرنے پر تلا ہے، یا اس لونڈی سے جس نے خود کو امیر المومنین سے بے راغب رکھا، یا اس فقیہ اور قاضی ابو یوسف پر جس نے امیر المومنین کو اپنے باپ کی حرمت پھاڑنے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے کا یہ فیصلہ دیا کہ اس کا گناہ میری گردن پر آنے دیں۔ اس واقعے کو امام عدلی نے بھی بیان کیا ہے۔ امام ابو یوسف امام ابو حنیفہ کے شاگرد تھے اور ھارون رشید کے زمانے میں قاضی القضات یعنی چیف جسٹس کے عہدے پر تھے، اور فقہ حنفی کی ترویج میں انہوں نے بہت کام کیا تھا۔